السلام علیکم۔ آج میں آپ دوستوں کے لیے جو بھی مجھے سننا پسند کرتے ہیں، جو مجھے لائک کرتے ہیں یا میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، ان کے لیے اور جو ان امراض میں مبتلا ہیں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، آج کی جو ویڈیو ہے بلڈی یورین کے متعلق ہے، یعنی کہ خونی پیشاب۔ بلڈی یورین، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں اس مرض کی علامات اور اسباب مرض دونوں کے بارے میں بات کروں گا، پھر اس کے علاج کے متعلق جو میڈیسن ہیں وہ ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ اگر ان علامات کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور جو اس کے مطابق میڈیسنز آ رہی ہیں ان کو سمجھ لیں اور آپ آسانی سے اپنا علاج کر سکیں یا کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس جا کے اپنا علاج کروا سکیں، آپ کو اندازہ ہو کہ میں کس مرض کا شکار ہوں یا مجھے کس قسم کا ٹریٹمنٹ چاہیے۔ میں اصل میں آپ دوست احباب کے لیے یہ ویڈیو اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ کو علم بھی ہو سکے اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں سمجھ بھی آ سکے۔ لہٰذا میری آپ دوست احباب، خواتین و حضرات، جو بھی مجھے سنتا ہے، بزرگ یا جوان یا فیمیلز، ان سب سے درخواست ایک ہی ہوتی ہے کہ ویڈیو کو واچ مکمل کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکیں اور اس کو واچ کریں، شیئر کریں، اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنے جو بھی آپ کی رائے ہو وہ ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ دوست احباب جو بھی مجھ سے تعاون کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں وہ بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو میں نے ڈسپلے میں دیا ہوا ہے۔ جی، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ علامات مرض۔ خون یعنی خونی پیشاب، یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یورین سے پہلے آ سکتا ہے، بعد میں آ سکتا ہے۔ اس کا ایک طرح یہ کہنا کہ ایک ہی طرح آئے گا، یورین کے ساتھ آئے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر مریض کی مختلف علامت ہوتی ہے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ کبھی یورین سے پہلے آتا ہے، کبھی بعد میں آتا ہے، اور کئی دفعہ یورین میں خون ملا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی خالص خون کی بجائے یورین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض کمزور اشخاص جن کو خونی پیشاب یا یورین آئے، سبب اس کا شدید سردی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا یورین آتا ہے۔ وہ جاڑے کا یعنی کہ کانپتے ہیں سردی کے ساتھ، اس سے بھی ان کو یورین آ سکتا ہے، اور کانپنے کے ساتھ ساتھ کم و بیش خونی یورین بھی آتا ہے۔ اس کے اسباب جو ہیں، مثانے میں پتھری ہو سکتی ہے، شدید ورم گردہ ہو سکتا ہے، گردے میں رسولی ہو سکتی ہے، گردے میں پانی کی تھیلی ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، پراسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مثانے کے اور بھی امراض ہیں جن کی وجہ سے بلڈ آ سکتا ہے، یا خاص بعض اوقات ایسی ہم گرم ادویات استعمال کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بلڈ آتا ہے۔ کیتھیٹر وغیرہ، یعنی کہ کچھ لوگوں کا پراسٹیٹ کا پرابلم تھا، انہوں نے کیتھیٹر لگوایا یا کیتھیٹر پاس کیا، اس کے ساتھ بھی بلڈ آتا ہے۔ کاربولک ایسڈ استعمال کرنے سے بھی بلڈی یورین آتا ہے۔ خونی بواسیر کی وجہ سے بھی بلڈی یورین آ سکتا ہے، یعنی کہ بواسیر کا خون بند ہو جائے یکایک اور یورین کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جائے۔ بعض عورتوں کو
بجائے مینسس کے بلڈی یورین آتا ہے۔ کبھی سخت سردی لگنے سے خونی یورین آ جاتا ہے۔ رنج و غم، صدمہ کی شکایت کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض بخاروں میں کبھی کبھی خونی یورین آ جاتا ہے، مثلا ملیریا وغیرہ۔ اب ہم اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ اگر خون گردے سے آئے تو کمر میں نہایت شدید درد ہوتا ہے، ناقابل برداشت حد تک۔ سردی بھی لگتی ہے اور تشویشناک حد تک حاجت بنی رہتی ہے یورین کی، اور کئی دفعہ یورین رک جاتا ہے اور کئی دفعہ یورین کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مثانہ یعنی کہ خونی جو ہے خون مثانے سے جب آئے، مریض کے شکم کے نچلے حصے میں شدید درد ہوتا ہے، درد پھٹنے والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسے لگے کہ درد کے ساتھ اس کا حصہ یہ پھٹ جائے گا۔ مثانہ اور اینس کی گرمی کی وجہ سے بھی یہ خراش پیدا ہو سکتی ہے۔ درد کا مقام دونوں حصوں میں پھیل جاتا ہے، یعنی کہ اس کا حشفہ اور سیون تک درد پھیل جاتا ہے، اور خون خالص بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف بلڈ ہی ہے، اتنا خالص خون خارج ہو سکتا ہے۔ خون والا پیشاب یا بلڈی یورین کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ خون آنے سے بیشتر یعنی کہ خون آنے سے پہلے کوئی آثار نہیں ہوتے، یہ اچانک ہی آ جاتا ہے۔ یورین میں پس ہو اور ساتھ بلڈی یورین ہو تو یہ معاملہ زیادہ تشویشناک ہوتا ہے، اس کو بغور دیکھنا چاہیے۔ یہ مرض اکثر بوڑھے حضرات میں پایا جاتا ہے، مستورات یعنی خواتین میں اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض کے سمے خون بہت کم آتا ہے اور یا اتنا زیادہ آتا ہے کہ مریض کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ہیں اس کی مین اسباب اور اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں آگے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایکونائٹ، کینتھرس، میزیریم، آگے اور بھی میڈیسنز ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا جاؤں گا۔ نمبر 1 ایکونائٹ، جب مریض دموی مزاج ہو، دموی مزاج جو مریض ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کا سبب بیرونی اثرات ہوتا ہے، یعنی کہ بلڈ آنے کا سبب جو ہے اس کا بیرونی اثرات کی وجہ سے اس کو بلڈ آتا ہے۔ کینتھرس کا جو پیشنٹ ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، شکم میں کے نچلے حصے میں شدید کاٹنے والی درد ہوتی ہے، اور درد پھیلتی ہوئی یا ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کے ہمراہ بلڈی یورین آتا ہے یا پس والا خون بھی آ سکتا ہے، اور یہ متواتر خارج ہوتا رہتا ہے۔ میزیریم اور ہیمامائلس، ان کے بارے میں ہم اگر دیکھتے ہیں، اس میں یہ دونوں دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں آگے پیچھے یا ان کی علامات کے حساب سے۔ درد خفیف ہوتا ہے، خون شاذ و نادر ہی منجمد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا خون جلدی جمتا نہیں ہے۔ اور میزیریم اس میں بہترین دوا ہے، لیکن جب اجزائے خون بکثرت ہوں اور خون کا جوش مقام موف کی طرف ہو، یعنی کہ متاثرہ حصے کی طرف ہو، تو یورین کے ساتھ حاجت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہیمامائلس، جب بلڈ کی مقدار یورین میں زیادہ ہو تو ہیمامائلس میڈیسن ہوتی ہے۔ نیکسومیکا، سلفر اور کلکیریا کار، یہ ادویات مرض کا باعث جب بواسیر ہو، یعنی کہ بیس اس کا بواسیر ہے، بواسیر کی کسی علامت کی وجہ سے یورین میں بلڈ آ رہا ہو،
تو پھر ان 3 میڈیسن کو ہم دیکھیں گے. یا بہت زیادہ شراب نوشی، تمباکو نوشی، کمر درد جو بہت زیادہ ہو، نائزہ میں یعنی کہ مثانے میں جلن ہو، کلکیریا کار کی خاص علامت ہے. خون بوٹیوں کی صورت میں خارج ہو یعنی کہ لوتھڑوں کی صورت میں خارج ہو، تو یہ ان ادویات میں آئے گا. نیکسمی کا سلفر اور کلکیریا کار کی علامات اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. نمبر پلسٹیلا، یہ دوائی مستورات کی یعنی خواتین کی ہے. جب خون سیاہ بوٹیوں کی صورت میں خارج ہو. مردوں کے لیے بھی یہ دوائی مفید ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین کی میڈیسن ہے، یہ عورتوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مردوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. جبکہ ناف کے ارد گرد، اس میں درد جو ہے وہ ناف کے ارد گرد ہوتا ہے، ایسا محسوس ہو کہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے. ٹیپیکل علامت پہ غور کرنا ہے، تب آپ کو میڈیسن سمجھ آئے گی. کاٹنے والا درد، یہ پلسٹیلا کی علامت ہے. درد کمر تک پھیلتا ہے اور مثانے میں جلن بھی ہوتی ہے، یہ پلسٹیلا کی علامات ہیں. مرکیورس، کہ جب یورین جو ہے نیند کے دوران خارج ہو جائے اور بلڈی ہو، اور اکثر مردوں میں احتلام ہو جاتا ہے، تو مرکیورس اس کی بیسٹ میڈیسن ہے. کلیمیٹس، جب پیپدار یورین خارج ہو اور پیشاب کرنے کے بعد یا یورین کرنے کے بعد جلن ہو، تو یہ اس کے لیے بہترین ہے. ہائپرسلف، مثانے کے اندر رطوبت، جھلی بہت زیادہ متورم ہو، یعنی کہ ایسا لگے جیسے سوجی ہوئی ہے، ریڈ کلر کی ہے. اس میں سبز یا زرد رنگ کا مواد خارج ہو اور یورین کا رنگ سرخ یا براؤن ہو، تو اس کے لیے ہائپرسلف میڈیسن سب سے بیسٹ ہے. یورسی، جب پیشاب کیچڑ کی مانند ہو یعنی کہ یورین جو ہے وہ کیچڑ کی مانند ہو، پیپ آئے، خون بھی موجود ہو، خون کی امیزش یورین میں ہو یا نہ ہو، تو یہ اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے. اریجیرون، کچھ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ یورین کے ساتھ جب عارضی طور پر کبھی کبھار یا کبھی نہ بھولنے والی خون چمکدار سرخ ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے. ضروری ہدایت اس میں یہ ہے کہ شراب، گوشت وغیرہ کا پرہیز کریں. جو باتیں خواہش نفسانی کو بھڑکانے والی ہوں، ڈیزائر کو بڑھانے والی ہوں، ان کو ترک کر دیں. ایسے مریض جن کو بواسیر ہو اور دب گئی ہو، یا بعض مینسز کا خون نہ آتا ہو، تو ایسے مریضوں کو لازماً کھلی ہوا میں ورزش کرنی چاہیے، اس کے لیے بہترین ہے. یہ ہے آج کا ٹاپک، اس کو آپ کے لیے میں نے پیش کیا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں جو علامات میں نے بیان کی ہیں ان کو غور سے سنیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. میرے اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے دوست احباب تک پھیلائیں جس کو یہ مرض ہو، تاکہ وہ اپنا علاج یا تو خود کر سکے یا اپنے قریبی بھی ہومیوپیتھ کے پاس جائے اور اپنی علامات بیان کر کے اس کا بہترین علاج لے سکے. مین علامات اس لیے میڈیسن بتائی ہیں کہ اگر ان علامات کو وہ سمجھتا ہے تو اپنا علاج آسانی کے ساتھ کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.